اگلی جناب علی ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ہر قسم کی قانونی مشاورت دیں گے۔ اور جو ہمارا گروپ انشورنس کا کیس ہے وہ ابھی نہیں لگا ہمارے جسٹس پارٹی کا ممبر بننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کریں۔ اور جو ہمارے ممبر ہیں آلریڈی 1,93,000، تو ان کے آپس میں ہم رشتے ناتوں کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ تو آپ اپنی بیٹے یا بیٹی کی وہ سی وی اسے کہتے ہیں، سی وی بنا کے ڈیٹیل آپ کیا چاہتے ہیں، کہاں سے رشتہ درکار ہے، کتنی تعلیم ہے، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے وہ بنا کے واٹس ایپ پہ مجھے بھیجیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی ہیلپ کریں گے۔ باقی قانونی مشاورت کے لیے منصف عوان اور میری پوری ٹیم آپ کے لیے پورے پاکستان میں حاضر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ جمعے کا دن اور 10 جولائی، ٹھیک ہے جی، جولائی کا مہینہ بھی جناب تیسرا حصہ ختم ہو گیا۔ تو بڑی خبریں ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، لوکل بھی ہیں۔ لوکل پہلے یہی کر سکتے ہیں کہ آج جمعہ ہے اور غریب لوگوں نے امید لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ امیر لوگوں کا تو مفت پیٹرول ہے نا، مفت بجلی، مفت گیس، مفت پانی۔ غریب لوگوں نے اب جمعے والے دن امید لگائی ہے کہ شاید مریم کے چاچا جو ہے وہ تھوڑا سا رعایت کریں اور کوئی 30-40 روپیہ پیٹرول کم کر دیں۔ لیکن ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ اکثر میں کہتا ہوں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ کیوں کہ IMF، جب تک IMF بیٹھی ہے نا، ہمیں کوئی سکون سے نہیں جینے دے گا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ بالکل یہ ہمارا نام کے وزیر اعظم ہے، اصل وزیر اعظم IMF ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، IMF، وہ اسی کا ہی حکم چلتا ہے۔ تو آج پیٹرول تو سر جی پچھلے 15 دن پہلے سستا ہو جانا چاہیے تھا جب یہ معاہدہ ہوا ہے، بلکہ تیسرا ویک شروع ہو گیا ہے اور اتنا سستا ہوا ہے، اتنا سستا ہوا ہے پیٹرول۔ لیکن کوئی چیز سستی ہوئی ہے؟ الٹا بجلی مہنگی ہو گئی ہے۔ بجلی کا میں نے 64,000 روپے بل دیے، میں نے۔ آپ کے بھی ایسے آئے ہیں، آپ مجھے بتا رہے ہیں۔ اور ایک بندے نے کہا ہے کہ وہ تو بڑا غلط بات کر رہا تھا، 199 یونٹ اور 200 یونٹ، 199 کا 3,000 اور 200 کا 9,000۔ اس نے کہا جی یہ بڑا ہی خبیث آدمی سی جس نے یہ کیا ہے۔ اور پھر سر جی بہت ظلم ہو رہے ہیں، یقین کرو میں کہتا ہوں اصل بات پوچھے نا تو انقلاب کی ضرورت ہے۔ اصل بات پوچھے تو انقلاب کی ضرورت ہے۔ یہ ظلم کی حد نہیں ہو گئی کہ 200 یونٹ والا 3,000 اور 201 والا 10,000، 9,000، اور پھر اس کی سزا یہ ہے کہ وہ 200 یونٹ سے 6 مہینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ اب بھائی تسی تو بڑے امیر ہو جی، 200 یونٹ 201 ہو گیا نا آپ کا، پھر 6 مہینے آپ کا 100 یونٹ بھی چلے گا نا تو بل آپ کا وہی 9-10 ہزار آئے گا۔ یہ کدھر کے انصاف ہیں؟ ہم نے بہت سر جی، میں نے جسٹس پارٹی کے پلیٹ فارم سے بہت رٹے کیے ہیں، عدالتیں بالکل ایسے سو جاتی ہیں، اور لمبی ڈیٹ دے دی، ادھر کر دیا، وہ کر دیا۔ ہمارے ایک MD طاہر ایڈوکیٹ صاحب ہوتے تھے پرانے، انہوں نے ایک دفعہ ایک بسنت کے خلاف رٹ فائل کی، 18 تاریخ کو رٹ لگی ہوئی تھی اور بسنت تھی 22 تاریخ کو، ٹھیک ہے۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ 25 کو آئیں۔ اس نے کہا سر جی 22 کو رٹ ہے، میں 25 کو آ کے کیا کروں گا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، آپ 25 کو آئیں۔ تو یہ ادھر مذاق ہوتے ہیں، مذاق۔ یہ جو مذاق کسی نے بنایا ہے نا کہ 201 یونٹ ہو گیا نا تو پھر 6 مہینے آپ کا 201 ہی رہے گا۔ ظلم کرنا بند کر دو، اپنی مفت بجلی، مفت پانی، مفت یہ سارا چیز ختم کرو۔ آج پتہ ایک اور چیز کیا ہو رہی ہے، ایک اور ابھی چیز رپورٹ ہو رہی ہے، اس کی کنفرمیشن ہونی ہے کہ 1 کھرب سے زیادہ
खरब खरब कह रहा हूँ, अरब नहीं कह रहा। घपला हुआ है वापडा में, और वो घपला उसकी तहकीकात हो रही है, वो सामने आएगा तो आपको पता चलेगा। तो बड़े बड़े लोग तो ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग ऐसे कर रहे हैं। 1 खरब तो पता नहीं 1.5 खरब के करीब, 1 खरब 43 अरब या इस तरह का कोई वो हो रहा है जी। तो ये वापडा में हुआ है। मैं कहता हूँ लूट लिया इन सब लोगों ने लूटा है। अभी इसहाक डार के जो बच्चे ने काम किया है, उसके नवासे ने, वो $15 लाख कहाँ से आए हैं? और सर जी आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हमने घर अर्ज की तो शिकायत होगी। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सर, आवे का आवा। वो मौलाना मदनी साहब कहते होते थे, मैं याद करके बताता हूँ, कि जिथे होवे एक कमला ओनू समझाए वेड़ा, ते जिथे कमला होवे वेड़ा ओनू समझाए केड़ा। ये वो मौलाना नासिर मदनी साहब का अक्सर मुहावरा है। सर जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जज हो, जर्नैल हो, कोई ब्यूरोक्रेट्स हो, सब कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो लो, फिर पता नहीं मौका मिलना है कि नहीं मिलना। तो ये सूरत हाल है। और एक मैंने आपको आंखों देखा हाल बता दिया था साफ सुथरा पंजाब का, कि एक आदमी है वो मेरे पास आया, कहता जी नौकरी चाहिए। मैं कहा क्यों नौकरी नहीं करता? कहते नहीं मैं साफ सुथरा पंजाब में करता हूँ। तो वहाँ मैं कहा तनख्वाह, कहते 40,000 तनख्वाह है। तो मुझे ठेकेदार ने कहा है कि आप सिर्फ सुबह आके अंगूठा लगा दिए करें, आपको 40 में से 20,000 मिलेगी। तो कहता है जी ठीक है। मैंने कहा ठीक, काम नहीं करना कोई भी, काम लब रहे ऐसी। तो कहते हैं उधर मैं अंगूठा लगाता हूँ, हर महीने मुझे 20,000 तनख्वाह मिल जाती है। ये आंखों देखा हाल है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। और भाई केड़ियां गल्ला करिए। मैंने ये वाकया बयान करके मरियम नवाज से कहा था कि अपने साफ सुथरे पंजाब के ठेकेदारों को चेक करो। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट में ऐसे हो रहे। ओए होए होए, अल्लाह पाकिस्तान दा जेड़ा ना भला करे। लो जी, ट्रंप को जो जहाज दिया था कतर ने, सोने का जहाज कतर ने दिया था ना, तो अब ट्रंप को पता चल गया कि यार मेरा शायद जो है ना, मेरा वो हो जाए, ये जिस तरह वो ज्यादतियां कर रहा है उनके साथ, ईरान के साथ। तो कहते हैं जी मेरे कत्ल का मंसूबा बन रहा है। तो उसमें से एक मंसूबा ये भी हो सकता है कि मैं कतर के जहाज में कोई खराबी पैदा कर दी जाए। क्योंकि सर जी जो बनाती हैं ना कंपनियां जहाज, या ये जो मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी असल एक चीज़ वहाँ पे मौजूद है जो हमें लुक आफ्टर करती है, जो हमारी निगरानी करती है। हमारे मोबाइलों के सब सिस्टम में ऐसी चीज़ें डाल दी गई हैं कि आप चाहे भी तो आप नहीं बच सकते। हम सब उनकी नज़र में हैं, हम क्या कर रहे हैं। ये ऑडियो वीडियो जो लीक होती हैं लीडरों की या किसी की, वो इसी हिसाब से होती हैं। उन्हें पता है एक खाता है, मॉनिटर है, वहाँ वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। जैसे आप घर में सिक्योरिटी सिस्टम लगाते हैं ना, तो वो टीवी की स्क्रीन पे आपको सारा गली भी नज़र आ रही होती है, सहन भी, ड्राइंग रूम भी, सारा क्या हो रहा है उधर से आप देख रहे होते हैं। तो ये यूनिवर्सल जो इदारे हैं बड़े बड़े, उनके पास ये हमारी सैटेलाइट के ज़रिए, अब मैं कमरे के अंदर भी खड़ा हूँ ना, तो सैटेलाइट के ज़रिए मेरी जासूसी हो रही है। ठीक है, तो ये ऐसे ही है। तो लिहाजा हम इनसे कोई बचे हुए नहीं हैं कि आप कहें कि हम बचे हुए हैं। तो वो जहाज़ ट्रंप ने वापस कर दी, वापस नहीं किया, रख लिया है। कतर को तो वापस कौन करेगा, इतने खरबों रुपए का जहाज़ है। लेकिन उसने अपना जहाज़ तब्दील कर दिया है और उसने कहा मैं जो अपना पहले वाला जहाज़ है अमेरिकी, उसके ऊपर सफ़र किया करूँगा। ठीक है ना। आजकल ट्रंप कल तुर्की भी होके गया, आपको पता ही है। लेकिन सर जी हमलों में बड़ी तेज़ी आ गई है। ठीक है। अच्छा ट्रंप साहब, आपने खामनाई को मारा है ना, शहीद किया है। खामनाई को भी कल जी दफना दिया गया है। हुण ईरान वाले वेले हो गए ने। अब उन्होंने कहा जी कि हम जवाब देंगे अमेरिका को, हम जवाब देंगे उसके इत्तेहादी जो जहाँ जहाँ अमेरिकी अड्डे बने हुए हैं ना, उनका जवाब देंगे। और उन्होंने दिया है कुवैत, बहरीन, कतर। कतर सुलह में भी शामिल है,
لیکن اڈے بھی انہوں نے دیے ہوئے ہیں نا, اڈے بھی دیے ہوئے, تو اس کے اوپر حملہ میرا حال ہے سوائے سعودی عرب کے باقی سب کو وہ رگڑ رہا ہے, جو بدلے لے رہا ہے. ایران جو ہے نا سعودی عرب کے سوا سب کو رگڑا دے رہا ہے کہ انہوں نے اڈے دیے ہوئے ہیں. اڈے سعودیہ نے بھی دیے ہوئے ہیں, لیکن یہ چونکہ قریب پڑتے ہیں نا تو یہ سارے جو ہے نا یہ صورتحال ہے. تو ٹرمپ کو بھی اپنی جان کا خطرہ ہو گیا, جہاز اس نے تبدیل کر دی ہے, اور کل اس نے بڑے حملے کیے ہیں, کوئی 170 حملے بتا رہے ہیں جی, 170 حملے کیے ہیں ٹرمپ نے ایران کے اوپر, اور ان کے 15-16 بندے شہید بھی ہوئے ہیں. ان کی جو نیوکلیئر پلانٹ والی جگہ ہے اس کے اوپر حملے کیے ہیں, مختلف شہروں میں کیے ہیں, اسرائیل نے کیے ہیں. تو ایران نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب اب ہم بھی اس کا بدلہ لیں گے. اور اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا صلح صفائی کرنی چاہیے پاکستان کو؟ اچھا جی, پیٹرول کے حوالے سے میں جاتے جاتے پھر دوبارہ آپ سے بات کر دوں کہ پیٹرول کے حوالے سے کل ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں ایران میں ہوں, ایک صحافی تھا, اور کہتے ہیں جی وہاں میں نے 22 لیٹر پیٹرول ڈلوایا. سن لو, جنگ کے دنوں میں ایران میں کہتے ہیں کہ میں نے 22 لیٹر پیٹرول ڈلوایا, تو میں نے کہتے ہیں بل کتنا دیا؟ پاکستان کے 250 روپے. 22 لیٹر تیل کے 250 روپے. اس نے باقاعدہ دکھایا ہے کہ ان کے وہ جتنے بنے ہیں نا اس کا حساب کر کے اس نے بتایا پاکستان کے 250 روپے میں 22 لیٹر تیل, 22 لیٹر جتنی مہنگائی ہے آپ نے کبھی نہیں ڈلوایا ہوگا, میں نے بھی نہیں ڈلوایا 22 لیٹر. بس ہے 10 لیٹر پا دے, 5 پراڈو بھی میں لے کے جاتا ہوں تو 5 لیٹر تے 10 لیٹر جو ہے نا وہ یہ والی کہانی ہوگی. 5000 دا پاؤ, 5000 دا کیا آتا ہے؟ تو یہی صورتحال ہے نا سر جی. تو یہ صورتحال ہے. تو اتنا تیل سستا ہے, ایران دینے کو تیار ہے, لیکن ایران دل میں کہتا ہے کہ پاکستان اس لیے ہم سے نہیں لے گیا کیونکہ یہ امریکہ کا غلام ہے. دل میں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں. ایک تو امریکہ سانو مراسی سمجھتا ہے نا, تو ایران ہمیں امریکہ کا غلام سمجھتا ہے. یہ بھی بڑی بدقسمتی ہے ہماری. تو جناب علی آج پیٹرول کی قیمتیں کم کریں, عوام کو خوشخبری دیں. جی آج بھی گرمی بہت زیادہ ہے, وہ 33 تک بتا رہے ہیں ٹمپریچر, بہت زیادہ گرمی ہے. آپ کے علاقے میں گرمی کتنی ہے؟ ادھر 33 بتا رہے ہیں, آپ کے علاقے میں گرمی کتنی ہے ذرا بتائیں. ہاں جی السلام علیکم. سر جی تمہیں دل دی گل دساں, پہلے اسی امریکہ یا یورپ یا لندن والے پاسے جاندے سن نا, تو تسی یقین کرو تھوڑا جہا تعارف کراندے نا کہ آئی ایم فرام پاکستان یا آئی ایم فرام لاہور, این تھوڑا جہا نا ہیسیٹیشن ہوندی سی. جدوں دی سر جی اسی انڈیا نو پھینٹی لائی ہے نا تے جنگ جیتی ہے, تے ہن پھر ایران دا اور امریکہ دی صلح کرانے اہم رول ادا کیتا ہے. بین الاقوامی طور تے پاکستان دی عزت بڑے اضافہ ہویا ہے. اے میں تانوں سچی گل دس رہا. تے ہن جڑا نا اسی کہنا جڑا ساڈے نال اجنبی انج کر کے ہاتھ ملاوے نا, اسی انہوں پہلے ہی دسیے کہ فرام پاکستان, آئی ایم فرام پاکستان. یہ بڑے فخر دی گل ہے سر. ہر جڑا اتنے پاکستانی رہندا ہے نا وہ یہی سوچ ہے. انہیں کہ جی پہلے تاڑا کی حال ہے؟ ہاں لو جی ساڑھے راہ لنگدے میں ویڈیو بنا جا رہا سا, یہاں دو سکھ برائیاں دے نال ملاقات ہوئی ہے. اسی کہہ رہے ہیں بھی پنجابیاں ایک ہی چیز ہیں, ایک ہی ہے نا سر, ایک ہی چیز ہے. انہوں نے کہا جی ساڈا خون ہی ایک ہی ہے پنجابیاں کا. تو مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے. تہاڈا کی نام ہے جی؟ امرتپال سنگھ جی. اچھا تہاڈا سر؟ ہروندر سنگھ جی. ہروندر سنگھ. تہانوں سر جی جی آئے ہیں. تہانوں بھی جی آئے.